السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ بخاری شریف کی ایک معروف حدیث ہے جس سے ہر حدیث کی کتاب کی ابتدا ہوتی ہے، وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ابن ماجہ کی اس حدیث سے مزید اجاگر اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ لوگ روز قیامت اپنے نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے۔ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی تلقین ہی دراصل خلوص نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سمیع و علیم جاننا، اس کی رضا اور استعانت چاہنا، اس کا ساتھ محسوس کرنا بسم اللہ ہے۔ نیت وہ قلبی ارادہ ہے جو کسی کام کی بنیاد بنتا ہے۔ ایک مومن و مسلم کی زندگی کا ہر عمل اسی پیمانے پہ جانچا پرکھا ناپا تولا جائے گا۔ ہر عمل کی کوالٹی، معیار اور وزن کو نیت کی لیبارٹری میں ہی ٹیسٹ کیا جائے گا، جہاں تعداد مقدار کی ظاہری کثرت سے سروکار نہیں ہوگا، بلکہ عمل کا حقیقی جوہر، اس کا مغز درکار ہوگا۔ جس طرح کرۂ ارضی پہ حیات کے لیے آکسیجن لازمی ہے، اسی طرح اعمال کی زندگی کے لیے نیت کا ہونا لازم ہے، اور اعمال کی دائمی زندگی اور ان کی نشو و نما اور بہتر انجام کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہونا ویسے ہی ضروری ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس کی آمد و رفت شرط ہے۔ گویا کہ وہ اعمال جن کو خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ کیا جائے، وہ ایک بے جان جسم کی مانند ہوتے ہیں، جو نظر تو آتے ہیں مگر بے جان لاشیں سے بڑھ کر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مسلمان بہت سی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں جن میں ایمان بالغیب بھی شامل ہے۔ کسی دوسرے کی نیت یا قلبی ارادہ بھی وہ پوشیدہ امر ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بہتر نہیں جان سکتا۔ بے شک اللہ ہی علیم بذات الصدور ہے۔ انسان صرف اپنی نیت اور دل کا ارادے سے واقف تو ہو سکتا ہے، مگر اس کے خالص ہونے کا حتمی علم مالک یوم الدین کو ہی ہے۔ تو پھر کوئی انسان دوسرے کے دل کا حال یا نیت کے بارے میں کلام کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دوسروں کی نیتوں پہ فتوے جاری کرنے کی بجائے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں اور اس میں کھوٹ لانے والے سارے عوامل سے دور رہیں۔ نیت میں فطور لانا شیطان کا بنیادی حربہ ہے۔ وسوسے ڈال ڈال کر ریا کے فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ دنیاوی مفاد اور فخر و غرور کا احساس نیت میں فساد کا موجب ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیت کو خالص کیسے رکھا جائے۔ پہلے مرحلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک زندہ دل حاصل کرنے کی التجا کی جائے، اس لیے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ ہر کام کو کرتے ہوئے اللہ کے قرب کا احساس تازہ کر لیا جائے، اس اجر عظیم کا خیال ذہن میں بار بار لایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، کہ بندوں کی خوشنودی چاہنے سے بندے وہی دیں گے جو بندوں کے اختیار میں ہے، اور رب کائنات وہ دے گا جو اس کے اختیار میں ہے۔ ہر نیک خیال کے آتے ہی یہ دعا بار بار کی جائے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ عادت اختیار کی جائے کہ اپنے ہر چھوٹے بڑے معمولی یا غیر معمولی کام کرنے سے پہلے اور کام کے دوران بھی اپنے آپ سے سوال کیا جائے کہ ہم یہ کام کس لیے کر رہے ہیں۔ دوسروں کی نیت پہ رائے دینے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ دوسروں کی نیتوں پہ شبہ کرنے سے اپنے اعمال کی کوالٹی گر سکتی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی نیت خالص رکھنے کے فائدے کیا ہیں۔ لوگ کچھ بھی گمان کرتے رہیں، اچھی نیت رکھنے والے کو قلب کا سکون، مزاج میں ٹھہراؤ، اللہ کے اور اپنے درمیان ایک ذاتی سے تعلق کا احساس، ایمانی حلاوت عطا کرتا ہے کہ میرے دل کے ارادے کو میں جانتی ہوں اور میرا اللہ۔ ایسے مطمئن دل والے کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بشارت دی جاتی ہے، کیونکہ اس کی نیت خالص ہے۔ اب اسے رب دو جہاں جہاں بھی رکھے، جس حال میں رکھے،
بندہ اس سے مطمئن اور خوش ہے، اس لیے کہ جو بندے کا کام ہے وہ اس نے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ حسن نیت رکھنے والے کو انجام کار سرخرو کرتا ہے، اس کے دفاع کو فرشتے بھیجتا ہے۔ انسانی کمزوریوں کی بنا پہ عمل میں کوئی خطا ہو جائے تو غلطی کو سنوار کر اپنے بندے کا مان بڑھاتا ہے۔ آخرت میں معمولی سے کام کا اجر بھی محفوظ ہوگا اور بے حساب اجر ہوگا، جبکہ ریاکار اپنے بڑے بڑے کارناموں کے باوجود عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کی نیتوں کی کوالٹی پہ اٹھائے گا۔ بے شک دیکھنے والے اعمال کو کسی بھی نظر سے دیکھ رہے ہوں یا دو لوگوں کے اعمال ایک وقت میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، حتیٰ کہ نیک کام کی نیت بھی کارآمد ہوگی، مگر ریاکاری کے ساتھ کیے گئے مشقت بھرے اعمال کے طویل و عریض دفتروں کی تعداد ہونا بھی کچھ فائدہ مند نہ ہوگا۔ اطمینان قلب حاصل کرنے کا ایک ہی اصول کارگر ہے، ہم اپنی اپنی نیتوں کو کھوٹ سے پاک رکھیں اور دوسروں کی نیتوں پہ شبہات کا اظہار نہ کریں۔ ہم پھر سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ دعا کی خواستگار بشریٰ تسنیم آپ کی بہن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔